بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا گھنٹہ ہے اور آپ کی کلاس 3rd ہے۔ یہاں پر دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ میں کفر کیسے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، تم اس سے پہلے مردہ تھے، فاحیاکم، تو اللہ تبارک و تعالی نے تم کو زندہ کیا۔ یعنی یہ دیکھیے کہ موت اور زندگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ناپید کر دیتا ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے بالکل ناپید تھے، یعنی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کسی کے کہ کوئی پیدا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلاقیت کی وجہ سے پیدا فرما دیا، اور پیدا فرمانے کے بعد پھر ناپید فرمائے گا۔ یعنی جو چیز دنیا میں پیدا ہوتی ہے وہ ناپید ضرور ہوتی ہے۔ تو ہم کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو ناپید کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا ہم کو، اس لیے کہ حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیف تکفرون باللہ، تم لوگ اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم اس سے پہلے مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، تم کو پیدا کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی حساب و کتاب لینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے طبیعت چاہے، جو طبیعت چاہے وہ کرتے رہو، بلکہ آپ کے لیے ایک معلم بھی بنا کر کے بھیجا جو آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت کرتا رہتا ہے، اور پھر اچھائی کو اچھائی بتاتا ہے، برائی کو برائی بتاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر تم اس کا کہنا مان لیتے ہو تو جنت کا راستہ، اور کہنا نہیں مانتے ہو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا راستہ۔ یہ حضور پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ببانگ دوحل پہاڑی کے اوپر چڑھنے کے بعد میں اعلان کیا تھا۔ پھر یا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ارشاد فرما دیا، لوگوں کو باور کرا دیا، سمجھا دیا۔ تو کیف تکفرون باللہ، تم لوگ اللہ کا کیسے انکار کرتے ہو، وکنتم امواتا، تم اس سے پہلے مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، آگے ثم یمیتکم، پھر اللہ تعالیٰ تم کو موت دے دے گا اور پھر تم کو زندہ کرے گا۔ ایک بار تو ایسا ہو چکا ہے کہ مردہ تھے پھر پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد اب پھر ہم مردہ ہو جائیں گے، مردہ ہونے کے بعد قبر کے اندر پہنچ جائیں گے، قبر سے پھر دوبارہ ہم کو اٹھایا جائے گا، بیدار کیا جائے گا، اور بیدار کرنے کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زندہ کرے گا، اور زندہ کرنے کے بعد پھر سارا کا سارا حساب و کتاب ہمارے سامنے ہوگا۔ وہ دن کیسا ہوگا، کتنا بڑا دن ہوگا، قرآن پاک یوں کہتا ہے کہ 50,000 سنہ، وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، جتنے پوری دنیا کے انسانوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ آگے دیکھیے، یہاں پر آپ کو خاص طور پر یہ دیکھنا ہے، وَكُنْتُمْ، یہاں پر دیکھیے یہ نون ہے، یہ نون ہے چھوٹا سا، دیکھیے، اور یہ نون ساکن ہے، یہ نون ہے نون ساکن، نون ساکن، نون ساکن۔ اب نون ساکن کے بعد قاعدہ یہ ہے کہ ان 15 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہاں پر اخفا ہوتا ہے،
یہ ہے اخفا، اسے کہتے ہیں اخفا۔ اخفا کے معنی آتے ہیں چھپانا، ناک میں چھپا کر جن حرفوں کو پڑھا جاتا ہے ان کو اخفا کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے نون ساکن یا تنوین، اس کے بعد ان 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے، اس کے بعد میں تا ہے، نون ساکن ہے اس کے بعد بھی یہ تا ہے، 15 حرفوں میں سے تا ہے۔ تو یہاں کیا ہوگا، دیر لگائیں گے، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد میں تا رہی ہے، تو نون ساکن کے بعد جب تا آئے گی تو وہاں پر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے وَكُنْتُمْ۔ یہ ایک مثال ہوئی۔ دوسری دیکھیے، اسی کے آگے دیکھیے، یہاں پر ہے امواتن فاحیاکم، یہ دیکھیے دو زبر ہیں، یہ دیکھیے دو زبر، یہ دو زبر ہیں، اور دو زبر کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آئے تو دو زبر ہیں، دو زبر کے بعد ان حرفوں میں سے یہ حرف آ رہا ہے فا، دو زبر کے بعد ان حرفوں میں سے 15 حرفوں میں سے ایک حرف آ رہا ہے فا، تو یہاں پر کیا کریں گے، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہ قاعدہ ہے، یا تو ہو نون ساکن اور یا یہ تنوین، ان تین چیزوں کو تنوین کہتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، یا تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد ان حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آئے پورے قرآن پاک میں تو وہاں پر ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے، یہ دیکھیے دو زبر ہیں، اس کو تنوین بولتے ہیں، اس کے بعد میں یہ حرف فا آ رہا ہے، یہ دیکھیے فا، تو دو زبر کے بعد فا کیا کریں گے، ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ کیسے، امواتا فاحیاکم، امواتا فاحیاکم، تم کو موت دے گا اللہ تعالیٰ، اور موت دینے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ ہاں دیکھیے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ آگے دیکھیے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات ہے جس نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری چیزیں اسی ذات نے پیدا فرمائی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے یک کے بعد دیگر 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی ذات ہے جو ہر چیز کا علم رکھنے والی ہے۔ یہاں پر دیکھیے شیء علیم، یہ دوسرا قاعدہ ہے۔ دیکھیے شیء علیم، شیء یہ یا لکھی جاتی ہے لیکن حمزہ بنا دیتے ہیں تو حمزہ پڑھا جاتا ہے، حمزہ دو زیر ان، شیء، آگے علیم، شیء علیم۔ یہاں پر دیکھیے یہ صرف دیکھیے 6 حرف ہیں، یہ 6 حرف ہیں، ان 6 حرفوں کا قاعدہ یہاں پر دیکھیے، یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش، نون ساکن یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش، ان کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہاں پر جلدی پڑھتے ہیں، وہاں پر جلدی پڑھتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ دیر لگاتے ہیں، ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، یہاں پر یہ ہے کہ نون ساکن ہو یا 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش، اس کے بعد ان 6 حرفوں میں سے کوئی ایک حرف آئے تو وہاں پر جلدی پڑھیں گے۔ مثال دیکھیے، شیء علیم، یہاں پر دیکھیے 2 زیر ہیں اور 2 زیر کے بعد حرف آ رہا عین، یہ دیکھیے عین، یہ عین ہے
تو دو زیر کے بعد جس کو تنوین کہتے ہیں اس کے بعد میں عین آ رہا ہے تو یہاں کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اب یہاں کوئی دیر لگا شیء علیم پڑھ دیں گے تو یہی غلط ہوگا. جیسے کہ بریانی بنتی ہے تو ایک چاول اٹھا کر دیکھا جاتا ہے کہ گلا یا نہیں گلا. اسی انداز سے جب کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تو کسی ایک جملے کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگا لیا جاتا ہے یہ پڑھا لکھا ہے کہ جاہل ہے. سورج شکل دیکھنے کے بعد تو لگ رہا ہے بہت بڑا علامہ ہے، لیکن جب قرآن پاک پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو قرآن پاک کو جب دیکھتے ہیں تو ایک غلطی پکڑ لی جاتی ہے، فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا بڑا پڑھا لکھا ہے، کتنا سمجھدار انسان ہے. آدمی جانتا ہے، بہت ساری چیزیں جانتا ہے، لیکن قرآن پاک بھی جانتا ہے یا نہیں جانتا یہ الگ ایک چیز ہے. تو یہاں دیکھیے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَهُوَ بِكُلِّ کاف لام پیش کل لام دلی وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو یہاں پر دیکھیے دو زیر ہیں، دو زیر کے بعد حرف عین آ رہا ہے تو یہاں پر جلدی سے پڑھیں گے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آگے دیکھیے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سارے واقعات بتائے اور سارے واقعات انسانوں کے لیے عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تمہارے رب نے. کس سے کہا؟ للملائکہ، فرشتوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سے کہا؟ فرشتوں سے کہا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں بنانے والا ہوں دنیا کے اندر اپنا ایک خلیفہ. جب یہ فرشتوں سے یہ بات کہی تو فرشتوں کا کیا جواب تھا اس کو دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں قالوا اتجعل فیہا، وہ کہنے لگے کہ آپ بنائیں گے ان میں، یعنی انسانوں کو زمین پر اتاریں گے، انسانوں کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنائیں گے تو دنیا میں پہنچنے کے بعد وہ فساد برپا کریں گے. من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ارشاد فرمایا خون بہائیں گے، فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے. دنیا میں کوئی انسان پیدا نہیں ہوا اور پیدا ہونے سے پہلے فرشتے یہ بات بتلا رہے ہیں کہ جب وہ پیدا ہو جائیں گے آپ ان کو اپنا خلیفہ بنا دیں گے تو دنیا میں پہنچنے کے بعد وہ فساد برپا کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. جب کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہوئی ہے تو فرشتوں نے یہ بات کہہ کیسے دی؟ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کو اس زمرے میں رکھا جس میں وہ جنات تھے. جنات اس سے پہلے یہ کام کیا کرتے تھے تو فرشتوں نے انہی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ دنیا کے اندر اپنا خلیفہ جو بنا رہے ہیں تو جنات یہ کام کیا کرتے تھے، خون بہایا کرتے تھے، فساد برپا کیا کرتے تھے، تو آپ جب اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے، خون بہائیں گے اور فساد برپا کریں گے. تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سنی اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں نے ایک بات اور بھی کہی. وہ ارشاد فرمایا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے میرے رب آپ ہم کو دیکھیے کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور آپ کی تقدیس اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، پھر آپ ایک مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں تو وہ انسان ہوگی جس کو آپ اپنا خلیفہ بنائیں گے. تو میرے رب جہاں تک عبادت کا تعلق ہے تو عبادت ہم کرتے ہیں اور آپ کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں، تو پھر کیوں آپ پیدا فرما رہے ہیں؟ یہ گویا ایک سوال رکھا تھا فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہاں پر یہ جواب تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے ہو. آگے کیا ہوا؟
ارشاد فرمایا وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فرشتوں نے کہنے کو یہ بات کہتی، لیکن اب فرشتوں کو دلیل چاہیے تھی اور دلیل سے ان کو خاموش کیا جانا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں یوں ارشاد فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا جہان کے ساری کی ساری چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھلا دی اور بتلا دی. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان کو پیش کیا گیا فرشتوں کے اوپر. فقال انبئونی، پھر فرشتوں سے کہا کہ بھائی بتاؤ اس کا نام کیا ہے، اسے بتاؤ تم کیا جانتے ہو، اگر تم اپنی دعوے کے اندر سچے ہو تو بتاؤ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں. تو فرشتوں کا جواب تھا قالوا سبحانک لا علم لنا، اے میرے رب آپ کی ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہم کو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر جن چیزوں کا علم آپ نے ہم کو دے دیا ہے ہم انہی کا علم جانتے ہیں، انہی کو سمجھتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم، بے شک آپ ہی ہیں علم والے اور حکمت والے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری چیز کا علم دے دیا گیا اور بتلا دیا گیا، اور پھر فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے. بھئی بات تو جب ہوتی جبکہ فرشتوں کو بھی علم دیا جاتا، فرشتوں کو بھی بتایا جاتا اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا جاتا. تو بات یہ ہے کہ جو جس چیز کا مکلف ہوتا ہے اسی چیز کو سمجھتا ہے. یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی کلاس کے بچے بھی بیٹھے ہیں اور ہائی اسکول کے بھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہائی اسکول کے جو بچے سمجھیں گے، ظاہر ہے کہ وہ پہلی کلاس کا بچہ نہیں سمجھ سکتا. پہلی کلاس کا جو بچہ سمجھے گا وہ ہائی اسکول کا بچہ تو اپنے آپ ہی سمجھ جائے گا. تو اس میں ذہنیت میں فرق ہوتی ہے، سمجھنے میں فرق ہوتی ہے، آدمی کے لیول میں فرق ہوتا ہے کہ کون کیا سمجھ سکتا ہے، کون کیا نہیں سمجھ سکتا. فرشتے بھی موجود ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہیں. اس ضمن میں بتلایا جا رہا ہے اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس چیز کو کیچ کر لیا، سمجھ گئے، لیکن فرشتے اس چیز کو نہیں سمجھ سکے. اب جب پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ بھئی اس کو کیا کہتے ہیں، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے تھے، اس لیے فوراً بتا دیا. اور فرشتے نہیں سمجھ سکے تھے، حالانکہ موجود تھے وہیں پر، تو فرشتے نہیں سمجھ سکے تھے. جب فرشتوں سے پوچھا جا رہا ہے تو یوں کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ نے جو کچھ ہم کو علم دیا، ہم کو سمجھایا، وہ تو ہم سمجھ گئے، لیکن یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. بہرحال آپ ہی علم والے اور حکمت والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے جو بات رکھی تھی تو دلیل سے یہ ثابت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی میں کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو ہے وہی خلیفہ ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، اور فرشتے میری خلافت کے زیادہ حقدار نہیں ہیں.